السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما نافعا وحکمة تامہ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، سورہ بقرہ جتنی طویل صورت ہے اس کے اندر موضوعات اور مختلف پہلو مضامین وہ بھی اسی قدر طویل ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ اب یہاں سے اختصار کے ساتھ آگے بڑھنے ہی میں سلامتی بھی ہے، بہتری بھی ہے، ورنہ اسی سورے میں کئی دن نکل چکے ہیں، اور بھی دن نکل جائیں تو باقی صورتوں کی کچھ نہ کچھ تفسیر تھوڑی بہت ہوتی رہے، یہ اچھی بات ہے۔ آج میں سورہ بقرہ کو اختتام تک پہنچا دوں گا، ساری باتوں کو ہٹ کر جزوی طور پر اہم چیزیں آیتوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ الف لام میم کے اختتام میں بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر آ رہا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر، اس کی تاریخ، اس سے متعلق بہت ساری باتیں قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی اس کی بڑی تفصیل ہے۔ یہاں بقرہ میں جو آیت اس وقت میرے سامنے ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق ہے۔ تعمیر بنیاد کے معنی میں نہیں ہے، آغاز کے معنی میں نہیں ہے، ابتدا کے معنی میں نہیں ہے۔ ابتدا کا معاملہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہی کے دور سے شروع ہوا، فرشتوں کی تعمیر، پھر آدم کی تعمیر، حضرت نوح کے بعد تعمیر لمبی چوڑی چیز چل رہی ہے، پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی تعمیر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر، پھر اس کے بعد اور خلفاء وغیرہ کی چیزیں آ رہی ہیں۔ یہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر میں جو کام انجام دیا ہے اس کا ذکر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، قواعد قاعدے کی جمع۔ ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں پیغمبروں نے بیت اللہ کی جو بنیاد تھی، زمین میں دھسی ہوئی تھی، اسی بنیاد پر انہوں نے بیت اللہ کو نئے طریقے سے کھڑا کیا، قائم کیا۔ اس کے پیچھے بڑی تفصیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک سارہ تھی، ایک حاجرہ تھی۔ سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل چھوٹے شیرخوار بچے تھے، اللہ کا حکم ہوا کہ انہیں لے جا کر حجاز کی سرزمین میں جہاں بیت اللہ ہے وہاں چھوڑ دیں۔ اس وقت بیت اللہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، زمین میں وہ دھسا ہوا۔ وہاں حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کا بچپن ہوا، جوانی ہوئی، بڑے ہوئے، پھر وہیں ان کا نکاح ہوا۔ اس طریقے سے پوری تاریخ ہے اس کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی وہ پرانی بنیادیں، اسی بنیاد پر انہوں نے اس کی تعمیر کی، اور وہاں انہوں نے دعائیں کی ہیں۔ اس دعاؤں کے اندر ایک پیغمبر کو بھیجنے کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، وہ آیتیں بھی اس کے پیچھے چل رہی ہیں، دعائیں بھی بڑی لمبی چوڑی آ رہی ہیں۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہوتی کہ وہ پیغمبر کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر اتنا ہی معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد الف لام میم جز پارہ ختم ہو رہا ہے تو وہاں سے سیخل شروع ہو رہا ہے۔ سیخل شروع ہو رہا ہے تو اس میں ایک بڑے اہم مسئلے کو لے کر شروع ہو رہا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ نادان لوگ کہتے ہیں کہ کیا چیز تھی کہ انہوں نے اپنے قبلے کو بدل دیا، مسجد اقصیٰ سے پھر مسجد الحرام کی طرف انہوں نے کیوں رخ کیا؟ تو پھر جواب دیا گیا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، جدھر بھی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی رخ کریں جہاں بھی چہرہ کریں وہ اللہ ہی کا رخ ہوگا۔ نماز تمہارے لیے چاروں طرف ہے، اللہ کے حکم ہی سے حضور نے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا، بیت المقدس کو، پھر اللہ ہی کے حکم سے آپ نے پھر مسجد الحرام کی طرف قبلہ کیا۔ مکہ مکرمہ میں جب تک تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکنوں کے بیچ میں اس طریقے سے نماز ادا فرماتے تھے کہ ایک طرف سامنے بیت اللہ بھی ہوتا تھا تو اسی کے پہلو میں مسجد اقصیٰ بھی بیت المقدس بھی ہوتی تھی، ایک ہی اس انداز سے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اس انداز کی صورتحال آپ کے سامنے نہیں رہی تو آپ نے بہتر سمجھا کہ مسجد اقصیٰ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو گویا یہاں سے قبلہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ بیت اللہ نہیں رہا بلکہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس رہے۔ اب یہ یہودیوں کا قبلہ تھا، وہ سب خوش بھی تھے کہ محمد ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے آپ میں یہ تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رخ تو بیت اللہ کی طرف کر رہے تھے، لیکن آپ کے دل میں تمنا اور خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو، مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے وہی قبلہ ہو اور یہ ہمیشہ کے لیے قبلہ رہے، یہ آپ کے دل میں تمنا تھی۔ اس تمنا کا ذکر بھی اسی پارے میں آ رہا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا، آپ دل و جان سے چاہتے ہیں کہ مسجد ابراہیمی خانہ کعبہ بیت اللہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ وہی لفظ آ گیا ہے قرآن میں کہ ہم آپ کی خواہش کے مطابق اب آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نمازوں میں اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف، مسجد ابراہیمی کہیے، بیت اللہ کہیے، خانہ کعبہ کہیے، سب ایک ہی بات ہے، تو اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ مدینہ طیبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ آپ کے دل میں خواہش تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل ہوئی، اور یہ ایسے وقت میں نازل ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ اور کئی مسجدیں بھی تھیں حضور کے زمانے ہی میں، لیکن یہ مرکزی مسجد تھی، سرکار کا قیام یہیں، نمازیں یہیں، تو لوگ زیادہ سب ادھر ہی رہتے تھے۔ وہیں صفا نامی ایک چبوترا تھا، وہاں پر ان کے صحابہ کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، ان کے رہنے سہنے کے لیے وہیں کھا پی کر وہیں رہنے کا انتظام کیا گیا تھا تاکہ تزکیہ بھی ہو، تربیت بھی ہو، ان کے اخلاق و عادات کو بھی بہتر بنائیں، واعظ و نصیحت بھی ہو، درس و تدریس بھی ہو، قرآن کریم کی تفسیر اور تعلیم بھی ہو۔ یہ ساری باتیں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں ایک چبوترا تھا، وہاں یہ سب چل رہا تھا، اسی لیے سارا ہجوم ادھر ہی تھا۔ تو مسجد بنی سلمہ میں حضور ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ تیسری رکعت میں اپنا رخ بدل کر وہاں سے منہ موڑ کر مسجد الحرام کی طرف آپ نے رخ کر لیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور ادھر رخ کیے ہیں تو سب کے سب ادھر رخ کر لیے۔ اس طریقے سے نماز ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے حضرات صحابہ کرام کو یہ بات بتلا دی۔ جس وقت یہ وحی نازل ہوئی، جس مسجد میں، وہ مسجد آج بھی موجود ہے،
حجاج کرام اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس مسجد کا نام ہی مسجد القبلتین، دو قبلے والی مسجد۔ اس طریقے سے یہ احکامات نازل ہوئے۔ جیسے ظہر میں یہ واقعہ پیش آیا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عصر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ حضور ادھر رک کر کے پڑھ رہے ہیں، ایک سے ایک بات پہنچتی چلی گئی، کوئی اس مسجد میں جا کر اطلاع دیا، وہاں دیا، ایک روز 2 روز کے اندر اس طریقے سے یہ عمل۔ اب انہی آیتوں کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز ادا کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا، اس دوران میں 17 مہینوں میں جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کی نمازوں کا کیا ہوگا حال؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کہا لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم ان کے نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، جس حال میں انہوں نے جہاں ادا کیا ہے اس کو درست ہے قرار۔ اب قبلے کے احکام بھی بہت ہیں، اس کی بڑی تفصیل، عین قبلہ، جہت قبلہ، قبلے کو تلاش کرنا، ہر ایک جس مقام پر بھی آپ جا رہے ہیں نماز من چاہے طریقے سے کہیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تحری کا لفظ فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ تلاش کرنا، غور کرنا، دوسروں سے پوچھنا، اس کے بعد یہ آپ کا دل کسی معاملے میں یقین ہو رہا ہے کہ قبلہ یہ ہو سکتا ہے تو آپ اپنے دل کے مطابق ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لینا۔ بھلے سے بعد میں اگر معلوم ہو گیا کہ وہ قبلہ نہیں تھا، دوسری طرف پڑھ لیے ہیں، تو وہ نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی خلل نہیں۔ بعض نے کہا بہتر ہے کہ اپنی نماز کو وہاں دہرا لے اگر فوری طور پر یہ واقعہ ہو جائے۔ تو قبلے کے احکامات ہیں، سواری میں جا رہے ہیں، نفل نماز ہے تو سواری جس انداز سے بھی جا رہی ہے نماز پڑھ لے سکتے ہیں، گھوڑے پر ہے، اونٹ پر سوار ہے تو نفل نماز کی گنجائش۔ فرض کے لیے وہاں بھی تحقیق کر کے سواری جس طرف جا رہی ہے وہ نہیں، اگر قبلہ اس طرف ہے تو سواری کو بھی ادھر موڑ کر ایسے ہی جانا چاہے۔ تو خیر اس کے بڑے بہت سارے مسائل ہیں، سفر کے، حضر کے، علاقے کے، یہ سب دیکھ کر قبلہ تلاش کرنا ایک بنیادی بات ہے۔ اب اس گفتگو کے بعد ایک اور آیت آ رہی ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ اس آیت کی بھی بڑی تفصیلات ہیں، اختصار کے ساتھ یہ ہے جب کسی آدمی کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ میں اب دنیا چھوڑ رہا ہوں، دل میں بات آ رہی ہے، بیمار ہے یا عمر زیادہ ہو گئی ہے، کوئی ایسا مرض ہے، اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو وصیت کرے کہ اس مال سے میرے والدین کو اتنا، بیوی کو اتنا، بچوں کو اتنا، قریب کے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو جن جن کو دینا ہے اس کا حصہ یہ خود طے کر دے، اس کے اوپر کوئی قید نہیں، اسے اتنا دو، اتنا دو، وہ نہ دو، وہ اپنی مرضی سے مال میں جسے چاہے تقسیم کر سکتا ہے۔ یہ مکے کے زمانے میں تھی بات، اور یہ فرض کے درجے میں بلکہ واجب کے درجے میں تھی کہ کوئی رات ایسا نہ سوئے کوئی آدمی بغیر وصیت کے، اس لیے کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو یہ جائیداد کی تقسیم کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، بہتر ہے وہ اپنی زندگی میں جس کو جتنا دینا ہے دے کر چلا جائے۔ تو یہ پہلا حکم تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کی آیتیں نازل کی ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تقریباً 3 آیتیں تفصیل سے ہے، پھر ایک مقام پر یستفتونک قل اللہ کلالہ کا ایک حکم ہے، تو گویا آیت میراث نازل ہو گئی، اسے اتنا حصہ، اتنے حصہ ہے، خواہ وہ وصیت کریں یا نہ کریں، بولیں نہ بولیں، اللہ نے خود ہر ایک حصے طے کر دیے، ان حصوں میں کوئی کمی بیشی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر حصے میں کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ حالت کے اوپر ہے، اگر وہ لڑکا اسے نہیں ہے، لڑکیاں ہیں تو بھائیوں کی طرف جا رہا ہے، بہنوں کی طرف جا رہا ہے، ایسے کچھ حالتیں اس کی الگ الگ ہیں۔ یہ ایک مستقل چاپٹر ہے، تفصیلی اس پر کتابیں بھی ہیں، علم المیراث، ترکہ، جائیداد، اس کے احکامات، ساری باتیں رکھ دی گئیں۔ تو یہ آیت منسوخ ہے
کس کی وجہ سے؟ سورہ نساء کی اس آیت کی وجہ سے کہ اللہ نے ہر ایک کا یہ ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اللہ تعالیٰ نے حقداروں کو متعین کیا ہے، ہر حقدار کا اس کا جتنا حصہ ہے وہ بھی طے کر دیا ہے، تو اب وصیت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، تو یہ آیت کا حکم منسوخ کر دیا۔ اس کے باوجود بھی وصیت کو باقی رکھا گیا ہے۔ اب جو حصے دار نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں، مثلا چچا کے کوئی بچے ہیں، پھوپھی کے بچے ہیں، قریب کے رشتہ دار ہیں، بیوی کے رشتہ دار ہیں، جن کو جائیداد میں ترکے میں کوئی حصہ نہیں ہے، اگر آدمی چاہے کہ ان لوگوں کو بھی اپنے مال سے فائدہ پہنچائے تو گنجائش 1/3 مال، مثلا 100 روپے میں سے 25 روپے کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اس سے بڑھ کر اگر کرے گا تو حقدار جو ہیں جن کے حصے طے ہوں اس پر اثر پڑے گا، اس لیے کسی کا حق مارا نہیں جا سکتا۔ لہذا اگر تمہیں دوسروں کو، اپنے خاص لوگوں کو جو حصہ پانے والے نہیں ہیں ان کو دینا ہی چاہتے ہیں تو اتنے حصے میں وصیت کر سکتے ہیں۔ یہ ضابطہ بھی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ ایک صحابی کی مزاج پرسی کے لیے گئے جن کا نام حضرت سعد تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ وصیت کر دوں سارے مال کی، تو حضور نے فرمایا تمہارے خاندان میں کوئی ہے؟ کہا نہیں ایک بیٹی ہے۔ جب ایک بیٹی ہے تو تم کیوں ساری جائیداد دوسروں کو دے رہے ہو؟ یہ درست نہیں ہے، ایسا مت کرو۔ تو صحابی نے کہا آدھے مال کی وصیت، کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ربع، چوتھائی، 1/3 اتنے کی اجازت ہے؟ تو کہا ہاں ٹھیک ہے، اتنے کی وصیت تم کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کی۔ اپنی اولاد کے لیے دولت چھوڑ کر جانا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، تاکہ تمہاری اولاد تمہارے جانے کے بعد محتاج نہ رہے، فقیر اور کنگال نہ رہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تم یہ جو چھوڑ رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی نیکی ہے۔ یہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بیان فرما دیا۔ اب اس کی وصیت کس طریقے کی، کیسے کیا ہے، وہ فقہ کی کتابوں میں ہے۔ آدمی اگر فوت انتقال کر گیا تو سب سے پہلے چیز اس کی تجہیز، تکفین، کفن، دفن اس کے حساب سے، اس کے بعد دیکھنا ہے قرض کسی کا رکھا ہے تو پہلے قرض ادا کرنا ہے، پھر وصیت کیا ہے تو وصیت کرنا ہے، اس کے بعد جائیداد کو تقسیم میں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کا قرض بھی ہے ادھر توجہ نہیں ہو رہی ہے تو یہ تمام چیزوں کی تفصیلات حدیثوں میں بہت ملتی ہیں۔ اور ایک آیت اس کے بعد آ رہی ہے رمضان کے روزوں کے تعلق سے ہے۔ روزوں کی فضیلت، اس کے احکامات سے سبھی حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ایک بات کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فِدْيَةُ طَعَامٍ مِّسْكِينٍ۔ 2 باتیں یہاں بہت اہم ہے کہ آدمی بیمار ہے، کوئی آدمی سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، سفر سے واپس آنے کے بعد قضا کر لے، صحت ہو جانے کے بعد بیمار قضا کر لے، سال کے اندر ہی کر لینا چاہیے۔ وہ بھی ہے اگر نہیں ہے تو مسلسل سفر ہی میں ہے، یہ بیمار ایسا ہے کہ اچھے ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ ایسا بیمار ہے بہت ہی کمزور، ضعیف، بوڑھا، نعیف ہو چکا ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، تو اس کے لیے بھی فدیے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کے لیے کھانے کا انتظام کریں، 2 وقت کا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حاملہ عورت ہے اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال بھی ہے، 2 سال بھی ہے، الگ الگ انداز سے ہے۔ تو ان ایام میں عورت، دودھ پلانے والی عورت بھی بچے کی خاطر روزہ ترک کر سکتی ہے، بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کر لے، فدیہ دے، اس طریقے کے احکامات ہیں سارے مسائل۔ انہی صورتوں کے اندر ایک اور چیز بات یہ آ رہی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ حیض کے معاملے میں عورت سے قریب رہ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں یا نہیں،
زمانے جاہلیت میں ایک غلط تصور تھا، جس عورت کو حیض آ جاتا اس کو ایک نجیس سمجھتے، نہ قریب بٹھاتے، نہ کھلانے پلانے میں شریک رکھتے، بستر الگ، یہ ایسی قسم کی عادت تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضا کو، اس ماحول کو ختم کیا۔ بلکہ حضرت عائشہ کے اندر بھی وہ پرانی باتیں تھیں، جب حیض کے ایام میں تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے تھے، کوئی بات چیت کی یا کچھ کھانے پینے کی یا لینے دینے کی تھی تو ذرا جھجک رہی تھی کہ یہ میں ناپاک ہوں، کیوں یوں کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کیا معاملہ ہے، وہ الگ چیز ہے، کھانا پینا، بیٹھنا، یہ کرنا، یہ ساری چیزیں ترک کر دو، ایسا بول کر حضور نے منع۔ تو اصل مسئلہ جو حیض کے بارے میں ہے، حیض کی حالت میں جماع نہیں کرنا چاہیے، بیوی سے صحبت نہیں کرنا۔ اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں اور بہت بڑے گناہ کے معاملے میں ہے، اس کو منع کر دیا گیا۔ جب یہ پاک ہو جائیں تو اس کے بعد تم یہ کر سکتے ہو، یہ کہہ کر خود قرآن کریم نے بھی یہ کہا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم اینما شئتم، یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کی۔ اور دوسری ایک اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے، طلاق کے بعد 3 مہینے اس کی عدت ہوتی ہے، 3 مہینے کے اندر وہ نکاح نہیں کر سکتی، اس کے بعد اسے نکاح کا اختیار ہے۔ ایک اور عدت ہی ہے، وہ وفات کی عدت ہے، وہ بھی قرآن کریم میں بھی آیا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہے وہ عدت گزارے 4 مہینے 10 دن۔ اس عدت کے اندر وہ حج بھی نہیں کر سکتی، سفر کے لیے جا بھی نہیں سکتی، اور زیب و زینت نہیں کر سکتی، دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ عدت ختم ہونے کے بعد اسے پوری طریقے سے، یہ اس کے لیے سوگ کے دن بھی ہیں، ایام کے دن بھی ہیں۔ سوگ کے دن 3 دن ہی ہے سب کے لیے بھی، 3 دن غم مایوسی کی بات ہے، اس میں خوشی وغیرہ کے سے احتیاط ہے۔ حرام کے درجے میں نہیں ہے کہ بھئی ہم 3 دن تک کھائیں گے نہیں، کوئی نیک کام نہیں کریں گے، کوئی شادی بیاہ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ ایام غم کی بات ہے جس کے لیے وہ ایک طریقہ رکھا گیا ہے۔ لیکن عورت کے لیے یہ 4 مہینے 10 دن بہت ہی سخت ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت، سفر وغیرہ ساری چیزوں سے رکاوٹ۔ ہاں ایسی کوئی مجبوری ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں رہنے میں مشکلات ہیں، یا ایسا گھر ہے کہ وہاں رہنے میں اور مسائل ہیں، طرح طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ماں کے گھر جائے، یہ ماں نہیں تو بھائیوں کے گھر میں چلے جائے، چچا یا ماموں ہیں جو محرم ہیں ان لوگوں کے گھروں میں جا کر وہ رہ سکتی ہے۔ اس عدت میں اگر اس کی مزاج بگڑ رہی ہے تو بھی نہیں، باہر نہیں جانا ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ برابر دوا دارو کے لیے، علاج و معالجے کے لیے باہر جا سکتی ہے، آ سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس قسم کی اب رہ گیا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عدت کے دنوں میں کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے، ہم جا کر دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا اس کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے، اس لیے وہ نہ جانا بہتر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بہت ہی غریب آدمی ہے، اس صورت میں اگر دیکھنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے گنجائش ہے، لیکن اکثر فقہاء نے منع کیا ہے کہ ان دنوں میں کہیں بھی نہ جائے، یہی بہتر فیصلہ۔ پھر اس کے بعد ایک اہم بات جو آ رہی ہے، اس کے اندر گفتگو طویل ہوتی جاتی ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کی سورہ کے آخری حصے میں جو 2 اہم باتیں آئیں اس کو بتلا کر اپنی بات کو میں مکمل کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ سارے معاملات زبانی طور پر کرتے تھے، پیسہ دیں یا امانت دیں یا کوئی معاملہ طے کریں تو صرف زبان پر چلتا تھا۔ اسلام نے کہا یہ معاملہ سب نہیں ہے، ہر چیز کو تحریر ملا ہے۔ خرج اذا تداینتم بدین، قرض کی بات ہے، قرض لے رہے ہیں تو قرض کتنا لیے ہیں، کب ادا کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ 2 گواہ سامنے رکھو اور وہ تحریر میں لے آؤ۔ پھر اس کے بعد کہا ہے کہ وہ مدت تک اگر دینے میں تاخیر ہو رہی ہے، واقعتاً بیچارہ جو مقروض ہے، جو پیسے لیا ہے، دینے کی طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، تو معاف کر دو۔ وَإِن تُصَدِّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے چھوڑ دو، بڑی نیکی کی بات ہے۔ یہ بھی بات کہی ہے، نہیں مہلت دو، یہ ادا کرنے میں ٹائم لو اور ساری چیزیں رکھو۔ اب قرض میں کوئی اتنی بڑی رقم ہے
کہ آدمی دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا. سیکیورٹی ڈپازٹ جسے آج کل کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، تو آپ اس کی جائیداد کو اپنے پاس رکھ کر دے سکیں. کوئی کہا کہ 5 لاکھ دیجئے، تو 5 لاکھ کو دے سکے یا نہ دے سکے، 5 لاکھ کے برابر یا اس سے زیادہ جو بھی ہو، زیور ہو، مکان ہو یا کوئی چیزیں ہو، اسے رہن کہتے ہیں. وہ لے کر اپنے پاس رکھیں، وقت مقررہ پر جب دے دیں تو یہ ساری چیزیں اس کو دے دیں. یہاں موجودہ زمانے میں ایک غلط نظام چل پڑا ہے. عموماً گھروں کے اوپر قرض لے لیتے ہیں، گھروں کو بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں تو گھر لے لیتے ہیں. یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر اس کے گھر کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کرایہ دینا چاہیے، ورنہ وہ قرض ہی کے بدلے آپ اس کے گھر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسا سود کو رقم دے کر پیسہ لے رہے ہیں، وہ گھر سے فائدہ اٹھانا وہ بھی. کل قرض قد جر نفعا فهو ربا. ہر قرض جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ سود میں شامل. اس اعتبار سے اس کے گھر کو بھی استعمال میں لا لینا سود میں شامل ہوتا ہے. حدیث کے ذریعے منع ہے. اگر گھر لینا ہی ہے تو کم از کم آپ اس کا کرایہ ادا کرتے چلے جائیں، جو بھی آپس میں رضامندی سے طے کر لیں، وہ الگ بات. یہ چیزیں جو رکھ لی جاتی ہیں جس کو رہن کہتے ہیں، اشیاء المرتہنہ، تاکہ ان کے پیسوں کی حفاظت ہو جائے. زیور ہے، برتن ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس کے استعمال کی بھی گنجائش نہیں. زیور ہے تو آپ اپنے گھر میں استعمال کر رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے. وہ امانت ہے، اسی طریقے سے رکھنا چاہیے اور اسی طریقے سے لوٹنا. تو قرض آج میں سورہ بقرہ کو اختتام کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. یہ کل سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آل عمران کی طرف رخ کروں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، اس نیکی کو ذخیرہ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے، نمازیں، عبادتیں، دعائیں تمام کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا